السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 113۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ایک جماعت ان میں سے ارادہ کر چکی تھی کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے۔ وما یضلون الا انفسہم، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر خود کو۔ وما یضرونک من شیء، اور آپ کو وہ کچھ ضرر نہ پہنچا سکتے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ سکھایا جسے آپ نہیں جانتے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا آپ پر فضل بہت بڑا ہے۔ اللہ کا آپ پر فضل تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ اگر حقیقت کا آپ کو علم نہ ہوتا تو آپ تو غلط لوگوں کے صحیح سمجھ کے ان کی وکالت کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اللہ کا آپ پر فضل ہو گیا، اور اگر یہ فضل نہ ہوتا تو ایک جماعت تو آپ کو بھٹکانا چاہتی تھی، آپ کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن جو جماعت وکالت کر رہی تھی اسے تو پتہ تھا۔ تو نقصان انہوں نے اپنا ہی کرنا تھا، اپنا ہی ان کا نقصان تھا، آپ کو وہ کسی چیز کا ضرر نہ پہنچا سکتے، یعنی کہ آپ کو علم نہیں تھا۔ جس بندے سے کوئی لا علمی میں جرم کروا لے وہ تو بندہ معذور ہے۔ اصل مجرم تو وہ ہے کہ جس کو علم ہے کہ یہ کام غلط ہے اور وہ پھر اس کا ساتھ دے۔ ایک جماعت تو یہ چاہتی تھی کہ آپ کو وہ گمراہ کرتے، لیکن وہ خود کو ہی گمراہ کرتے، آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ وما یضرونک من شیء، اور آپ کو وہ کسی چیز کا ضرر نہ پہنچا سکتے، اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ یعنی کہ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان اگر کسی چیز کا جان بوجھ کر جرم کا ساتھ دیتا ہے تو وہ گمراہ ہو گیا، کیونکہ اللہ کہتا ہے وما یضلون الا انفسہم، وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ جو جان بوجھ کے باطل کا ساتھ دے وہ گمراہ۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ کا اگر فضل نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بچ نہ سکے، تو میں اور آپ کیا ہے؟ اسی لیے جب کسی غلط چیز سے ہم بچتے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے تو بچیں۔ ذاتی طور پر کوئی کمال نہیں ہم میں سے کسی کا، نہ ذہانت نہ علم، کوئی چیز نہیں بچا سکی، صرف ایک اللہ کا فضل ہے جو ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اور تیسری چیز یہاں سے یہ معلوم ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے۔ آپ کسی کو ہدایت دکھا تو سکتے ہیں لیکن راستے پر چلا نہیں سکتے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ اگر یہ آپ کے پاس ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو جہل کو بھی راستے پر چلا دیتے، لیکن اللہ کے فیصلے غالب ہیں۔ اس لیے انبیاء کے بارے میں مختار کل کا نظریہ رکھنا یا ان کے بارے میں کہنا کہ وہ جسے چاہیں ہدایت دیں، جسے چاہیں گمراہ کر دیں، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ شرکیہ کلمات، اللہ کے ساتھ کھلا چٹا ننگا شرک۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت اتاری۔ کتاب سے مراد تو قرآن مجید، حکمت سے مراد کئی چیزیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 حدیث مبارک حکمت ہے۔ نمبر 2 بات کرنے کا ڈھنگ، سلیقہ، طریقہ، جگہ اور بندے دیکھ کر وقت کی ضرورت کے مطابق، حق پر انصاف کے مطابق جچی تلی نپی ہوئی گفتگو کرنا، یہ بھی حکمت ہوتا ہے۔ مثلا بعض لوگ بزدلی، بے غیرتی، بے حسی، بے حیائی کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ جس طرح اس ٹائم سارے اسلامی ملک حکمت سمجھ کے خاموش ہیں فلسطین کے مسئلے پہ۔ کب تک خاموش رہیں گے؟ جب تک تمہاری باری نہیں آتی۔ کفار نے سب کچھ کر دیا تمہارے ساتھ، حتیٰ کہ ایک ایندھن، ایک پٹرول جو جاتا تھا گاڑیوں میں ڈلنے کے لیے وہ بھی بند۔ کوئی بات نہیں، وہ تو اپنے شہداؤں کی لاشیں اب گدھوں پر لاد کر لے جا رہے ہیں۔
اب گدھا گاڑیوں کے اوپر زخمیوں کو لاد کر ہسپتال لے جایا جا رہا ہے، اور آج وہ آخری تاریخ ہے کہ جس میں پورے غزہ کے اندر آکسیجن جو ہسپتالوں میں تھی وہ ختم۔ سب سے زیادہ اس کا نقصان ان مظلوم اور زخمی بچوں کو جن کے اندر قوت مدافعت کم ہوتی ہے۔ اور وہاں کے ہسپتال مردہ خانے بن چکے ہیں، وہاں کے ہسپتال لوگوں کی رہائش گاہیں بن چکے ہیں، کیونکہ ہسپتالوں کے سوا ان کو کوئی جگہ محفوظ نظر نہیں آتی، لیکن ہسپتالوں کو بھی وہ اڑائے جا رہے ہیں۔ لوگ چھپ کے ہسپتال آتے ہیں، مسجد نہیں چھوڑ رہے، گھر نہیں چھوڑ رہے، مارکیٹیں پلازے نہیں چھوڑ رہے، لوگ ہسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں کہ شاید انسانیت نام کی کوئی چیز ہو۔ لیکن ان کافروں کے اندر، ان یہودیوں کے اندر، ان انسان نما خنزیروں کے اندر انسانیت کا لفظ ان پر بولنا لفظ انسانیت کی تذلیل ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ آزمائش تو ہے میری اور آپ کی، یہ پتہ چلے گا رب کے ہاں کون کون کیسے کیسے چپ ہے، کیسے امت اپنے کاموں میں مگن ہے، کیسے اپنے کھیل تماشے اور دنیا کے عالمی کھیل اور فنکشن اسی طرح چل رہے ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، ذلیل ہو کے، رسوا ہو کے، لوگوں سے جوتے کھا کے کھیل کے میدانوں سے نکلتے ہو۔ اگر غیرت سے نکلے ہوتے، اللہ کے لیے غیرت کی ہوتی کہ ہم احتجاجاً یہ نہیں کھیلتے، تو شاید دنیا میں تمہاری عزت ہوتی۔ رسوا رب کے ہاں تو ہونا ہی ہے وہ معاملہ، دنیا کے آگے بھی ذلیل اور رسوا۔ اب سکون ہے، اب آرام ہے تمہیں، لیکن انسانیت کا کوئی درد نہیں ہے۔ اور یہ جو آج بیٹھے ہیں نا، مزے سے دیکھ رہے ہیں، کل کو ان کی باری آئے گی، اللہ نہ کرے، ہم تو نہیں چاہتے، لیکن رب العالمین تماشا دیکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے جرم کی سزا ضرور دے گا۔ اس ٹائم امت مسلمہ کا کتنا بڑا جرم ہے، امت مسلمہ ساری کی ساری کس قدر مجرم ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کتنا بڑا ظلم ہماری آنکھوں کے سامنے کیا جا رہا ہے، ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اور کوئی حرکت نہیں آ رہی۔ مر چکے مردہ لاش، زندہ لاشیں، مردہ دل لیے پھر رہے ہیں زمین کے اوپر۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ حکمت کا معنی بزدلی نہیں ہے، حکمت کا معنی بے غیرتی اور بے حیائی اور غلامی یہ نہیں ہے، بلکہ حکمت ایک معنی حدیث، دوسرا حکمت کا معنی کہ گفتگو کیسے کرنی ہے، کس موقع پر کرنی ہے، کون سے موضوع پر کرنی ہے، یہ بھی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، سارا علم آپ کے پاس ہے۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ سکھایا جسے آپ نہیں جانتے تھے۔ بھئی اس سے مراد یہ ہے کہ جو ضروریات دین اللہ نے آپ کو دینی تھی، اللہ نے وہ دی، آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ضروریات اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے جو ضروری تھی وہ آپ کو سکھائی۔ اگر آپ کہتے ہو نہیں اس کا معنی وہی ہے جو ہم کریں گے، تو پہلی بات ہے یہ معنی جو تم کرتے تم نے اپنے گھر سے لیا، صحابہ تابعین میں سے کسی نے اس کا یہ معنی نہیں لیا۔ اگر تم اس کا یہ معنی لیتے ہو تو یہ معنی تو قرآن سے ٹکراتا ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، انبیاء کی آواز کہ ہم علم غیب نہیں جانتے، جب ایک مقام پہ کہہ دیا علم غیب نہیں جانتے اور تم یہاں سے علم غیب ثابت کر رہے، ایک صریح نص کے ساتھ تم ٹکرا نہیں رہے قرآن کو۔ صحیح حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو تمہیں یہ کہے کہ نبی کل کی بات جانتے تھے وہ جھوٹا ہے، تمہیں ام المومنین سے زیادہ قرآن سمجھ آیا۔ اور اگر تم اسی بات پہ مصر ہو تو دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ،
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب وہاں پر بھی کہو کہ سارا علم غیب ہر انسان کے پاس ہے، پھر آپ بھی عالم الغیب اور میں بھی عالم الغیب، ایسا نہیں ہے۔ یہ جاہل قرآن کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں، قرآن کو انہوں نے اپنی خواہشات کے لیے کھلواڑ بنا رکھا ہے، وہاں پر یہ کھیلتے ہیں، متشابہ آیات اور ایسے مقامات تلاش کر کر کے وہاں پر اپنی من کا معنی کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی گمراہی پر اپنے ساتھ ملانے کے لیے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جسے آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، گویا کہ جس کو کتاب اور حکمت مل جائے اس پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ آج تو لوگ فضل سمجھتے ہیں نا مال و دولت کو، عہدے کو، صحت کو، خوبصورتی کو۔ اللہ کے ہاں یہ فضل نہیں ہے، اللہ کے ہاں فضل کتاب و حکمت کا علم ہے اور گمراہی سے بچ جانا فضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی فضل میں رکھے اور ہمیں حقیقی فضل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔